کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور نام شان جام مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پر جتن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور عقل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، عقل سو کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اما بعد، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شافعی مشہور سید العالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء حضور خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ محربار میں عطیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد دعا ہے رب ذوالجلال گائے کریمت نبت کی اس کے ذیل و ظلم میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی پکی سچی محبت اور تابعداری عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، ماہ ذی الحج المبارک اپنے اختتام کو پہنچ چکا، جہاں یہ مہینہ اختتام کو پہنچا ہے، وہیں پر اسلامی سال بھی اختتام کو پہنچا۔ اب اسلامی سال کو جناب نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ آپ کے اور آپ کے جانثاروں کی عظیم قربانی کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی 10 محرم الحرام کو۔ یہ بھی اسلامی سال کی ابتدا ہے، پہلا مہینہ ہے، لیکن اسلامی سال کی ابتدا جس ہستی کے خون سے ہوئی ہے، جن کی شہادت کے ساتھ وہ رنگین ہے، وہ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے ساتھ مزین ہے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کے متعلق میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ آج 2 ٹکے کے لوگ کھڑے ہو کر جن کو وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نہ منہ نہ بتھا کہ جن پاڑو نہ تھا، جن کی نہ شکل نہ عقل، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بد عقل دنیا کے جو کتے ہیں وہ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاشمی قریشی اس نوجوان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بعد کسی کو نبی بنانا ہوتا تو پتہ چلا کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حضور کے بعد اب کسی کو نبی نہیں بنانا۔ لیکن شان عمر بیان کی گئی کہ عمر کی شان یہ ہے، عمر کا کمال یہ ہے، عمر کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے عمر کو وہ کمال دیا ہے جو کمال اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ عمر کو اللہ نے وہ ذہانت دی ہے جو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ عمر کو اللہ نے اتنا دین دیا ہے جتنا دین اللہ اپنے نبیوں کو سکھاتا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو رب عمر کو بنا کر دیتا۔ اگر عمر جیسا عظیم فاتح وہ نبی نہیں ہو سکتا تو قادیان کا کوئی کانا کیسے نبی ہو سکتا؟ واقعی ختم نبوت کا موضوع ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے، اور حضور نصیر ملت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کی تصریح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ کس میں پانی دیکھا ہوگا، آج کل ویسے بھی برسات کا موسم ہے تو کس میں پانی ہوتا ہے، جب پانی کس میں بھرتا ہے اور پانی جب دریاؤں میں فل ہوتا ہے تو وہ اوپر کی جو دریا کی اور کس کی اوپر کی سطح ہوتی ہے، کنارہ ہوتا ہے، اس کو چھو کے آتا ہے۔ تو فرمایا جب عمر اپنے کمالات میں بلندی کی طرف جاتا ہے تو نبوت کے مقام پر چھو کر آتا ہے، جیسے پانی جو ہے وہ منجوں کو چھو کر آتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
جن کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اگر حضور کے بعد کسی کو نبوت کا تاج پہنانا ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کے پیارے عمر کو پہناتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مراد مصطفیٰ ہیں، آپ مراد مصطفیٰ ہیں۔ آج چند دو ٹکے کے لوگ، یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، لوگوں کی زبانیں جو ہے وہ کینچی کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہیں صحابہ کے متعلق، بعض لوگوں کی اہل بیت کے متعلق چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ او اللہ کے بندے، تجھے مجھے کس نے یہ جج اور وکیل بنایا ہے کہ بیٹھ کے صحابہ اور اہل بیت کے فیصلے کریں؟ تجھے مجھے کس نے اختیار کیا ہے کہ بیٹھ کے صحابہ اور اہل بیت کے معاملات کو بیٹھ کر ڈسکس کرو، فیصلے کر، تو جج بن جا۔ مجھے حکم صرف یہ ہے کہ دونوں کو سلام، دونوں ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ مسلمان بڑی مشکل میں مبتلا ہے، دین کی تبلیغ کرنا بڑا کٹھن، بڑا دشوار۔ آج ہر بندہ کہتا ہے جی دین پر چلنا آج تو بڑا مشکل ہو گیا۔ مسجدیں کھلی ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے طرح طرح کے انتظامات موجود ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، وضو کا انتظام، ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام، مسجد کا دروازہ 5 وقت بندہ متعین ہے، کھولتا ہے، اذان دیتا ہے، بلاتا ہے، امام صاحب موجود ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ بہت سی کچھ ہے۔ اسلامی مملکت میں رہتے ہیں، حلال کھا سکتے ہیں، آرام سے بچ سکتے ہیں، کون سی مشکل ہے؟ دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، کون سی مشکل ہے؟ مشکل کون لوگوں کے لیے تھی کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے تو پورا کا پورا مکہ ان پر پڑ جاتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اعلان پر اس قدر زد و کوب کیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے رخسار اتنے سوج گئے تھے کہ آنکھیں کھل نہیں۔ ہم مشکل میں ہیں یا وہ مشکل میں؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں گرم پتھروں پر لٹایا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، اور اس تپش اور گرمی کا عالم یہ ہوتا کہ پتھر کی گرمی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ کی چربی کو پگھلا دیتی۔ دین پر چلنا تب مشکل نہیں، آج مشکل۔ یہ بہانے ہیں میرے ہم سب کے، یہ بہانے ہیں کہ جی وہ بڑا مشکل کام ہو گیا، دین پر بڑی مشکل ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایسے ماحول میں، جب ایسا کٹھن ماحول کہ سر عام دین کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی، اجازت نہیں ہے، آپ تقریر نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو دعوت دین نہیں دے سکتے، آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف پکار نہیں سکتے، بلا نہیں سکتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ اللہم اعز الاسلام ابی عمر ابن الخطاب، یا اللہ آج تجھ سے عمر مانگ رہا ہوں، یا اللہ آج تجھ سے عمر مانگ رہا ہوں۔ روایات میں 2 بندوں کا ذکر ہے، ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر۔ حضور نے فرمایا دونوں میں سے کسی ایک کو، اور دوسری روایت میں ہے یا اللہ خاص کر کے عمر کے ساتھ اسلام کو اظہار۔ تو مراد مسلم حضور نے رب سے مانگا ہے، اور لوگ کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق زبان دراز کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کل حضور کو کس منہ سے جا کر ملیں گے جن کے متعلق حضور دعائیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے بڑے فاتح تاریخ اسلام میں گزرے، لیکن جیسے فاتح عمر گزرے ایسے کوئی نہیں۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر
اللہ نے تجھے وہ شان دی ہے. حضور کے سارے صحابہ اللہ سارے صحابہ ایک سے ایک بڑھ کر شان والا ہے, ایک سے ایک بڑھ کر شان والا ہے. میرے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم, اور میرے غلاموں میرے سارے صحابہ ان میں فرق نہ کرو, یہ سارے ستارے ہیں, سارے چمکتے ہوئے ستارے ہیں اور سب روشنیاں دیتے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی شان ہے کہ جو خاص حضور نے حضرت عمر کے لیے بیان کیا. عمر ان الشیطان یفر من ذل عمر, شیطان عمر سے نہیں ڈر کر بھاگتا, عمر کا سایہ بھی دیکھ لے تو عمر کا سایہ بھی دیکھ لے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. ایک بڑی مزیدار بات ذہن میں آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں منافقین کا پردہ رکھنے کا حکم, حضور نے منافقین کا پردہ رکھا, نہیں بتایا فلاں منافق فلاں فلاں. یہ یاد رکھیں ضروری نہیں کہ جو بندہ اللہ اللہ نہیں کرتا وہ دین پر نہیں قائم, ضروری نہیں کہ جو بندہ مسجد میں نہیں آتا وہ دین پر نہیں قائم. مسجد میں رہ کر بھی لوگ دین سے دور رہتے ہیں. اور تو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر صدیق و عمر عثمان و علی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے بھی دین سے معروف رہ جاتے ہیں. حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ والضحا کو دیکھ کر بھی لوگ دین سے معروف رہ جاتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہوا الا وحی یوحا والے مبارک سے سننے والے کلمات کو سن کر بھی لوگ دین کو ماننے سے محروم رہ جاتے ہیں. تو آج کا دور تو ہے ہی نہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہوا کہ منافقین کو بالکل الگ کر دیا. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کرنا شروع کر دیا, فلانے تو کھڑا جا, اخرج انت منافق, نکل جا مسجد سے, تو منافق ہے. فلاں تو بھی کھڑا ہو جا, نکل مسجد سے, تو بھی منافق ہے. پتہ چلا منافقوں کو مسجد سے نکالنا میرے لیے. آج لوگ اس بات پر بڑے اعتراض کرتے ہیں, وہ جی وہ بھی تو دین کی بات کرتے ہیں, وہ جی وہ بھی تو اللہ اللہ کی بات کرتے ہیں, وہ بھی تو یہ بھی تو وہ بھی تو. حضور نے فرمایا منافق کو مسجد سے باہر نکالنا میری سنت. اب مزے کی بات یہ منافقوں کا ٹولہ جس پر شیطان کا گروہ یہ مسجد سے نکلا, ادھر سے جناب عمر فاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نماز کا تو ابھی وقت نہیں گزرا. جیسے کوئی آج گھڑی پر دیکھے کہ 1:30 بجے جمعے کا وقت ہے, ابھی 1:15 ہو رہا ہے, یہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, حیران ہوئے کہ یہ تو اللہ کی طرف جانا ہے, ابھی تو نماز نہیں ہوئی, ابھی تو جماعت کا وقت نہیں گزرا. تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منافقین کو دیکھا تو منافقوں کی نظر پڑ گئی, وہ عمر آ گئے. حضور نے فرمایا نا کہ شیطان عمر کو دیکھ کر ہی سائن ہو گئی. انہوں نے گلی بدلی دوسری گلی کہ عمر کا ساتھ سامنا نہ ہوتا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے, ایک صحابی کھڑے ہوئے. اب دیکھیں صحابہ کا مزاج دیکھیں کہ صحابہ کس بات پر خوش ہوتے تھے. آج صحابہ خوش ہوئے کہ اللہ نے منافقوں کو جدا کر دیا. وہ ایک صحابی کھڑے ہو کر کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو, تو ہمیشہ کہتا تھا یا رسول اللہ. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضور سے عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ یہ منافق ہمارے اندر صفوں میں گھسے ہوئے ہیں, یا رسول اللہ ان کو نکالیں, یا رسول اللہ ان کو نکالیں. آج عمر تجھے مبارک ہو, رب نے نکال دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں میں سے ایک شان جو خصوصی آپ کی شان ہے یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر
27 احکام اور آیات، کتنے؟ 27 احکام اور آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے بعد نازل ہوئی، جن میں سے مثال کے طور پر پردے کا حکم اللہ نے بعد میں نازل کیا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پہلے عرض کیا۔ منافق کی گردن اڑانے کا فیصلہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کیا، رب نے فیصلہ بعد میں سنا۔ بدر کے قیدیوں کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آیت نازل کی کہ جو بھی جنگی قیدی ہو، نبی کا لیے شان یہ ہے کہ ان کی گردن اتار دے، جناب عمر نے پہلے مشورہ۔ تو قرآن میں 27 آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ میرا عمر جب بولے گا حق بولے گا، جب بولے گا سچ بولے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اب ہر امت کے اندر ایک محدث پیدا کیا، محدث پیدا کیا، ہر امت کے اندر ایک محدث پیدا کیا ہے، اور میری امت کا محدث عمر۔ اور محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے جب بھی نکلے حق اور سچ ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف آج بھی اگر زمانے میں انصاف کی مثال ڈھونڈنی پڑتی ہے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جائے۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ وہ حبشی زبان میں قبلہ بابا جی یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، ارا برا کرا کرائی کری بندر کرا، اور جس کا ترجمہ حضرت حسان بن ثابت نے عربی زبان میں یوں کیا، ازل مکارم فیہا فاقنا وبکا یدرب وبنا بکا یدرب المثل فینا بکا یدرب المثل۔ یا رسول اللہ جب بھی بڑی بڑی باتوں کی مثال دی جائے، بڑی بڑی مثالیں دی جائیں گی تو کسی اور کو مثال کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا، آپ کے صدقے سے آپ کے غلاموں کو۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب تاجدار بریلی کا قدم اٹھتا ہے تو کہتے ہیں فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت کے لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر کہ جن کے آدھا پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آپ کو 28 ذی الحج صبح فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے دوران نماز آپ کو تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے ابو لؤلؤ فیروز نامی شخص جو مجوسی تھا، آج بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاں ابو لؤلؤ فیروز کا مقبرہ بنا رکھا۔ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ایک مجوسی اور پکے کافر کا انہوں نے مزار بنا رکھا۔ تو 28 ذی الحج کو ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 بار خنجر مار کر سنا۔ اس سے ایک رات قبل چند دن پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا جو پرندہ ہے اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں 3 بار چوٹ ماری۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ آج تو لوگ
حضور کے علم پر بات کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے یہ خواب دیکھ کر فوراً فرمایا کہ میرا وقت قریب آ گیا, میرا وقت قریب آ گیا. اور پھر اس کے بعد آپ دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بیتی فی بلد حبیبک. یا اللہ اپنے راہ میں شہادت دینا اور اپنے حبیب کے شہر میں موت دینا. اللہ نے اپنے حبیب کے شہر میں نہیں, اپنے حبیب کی مسجد میں نہیں, اپنے حبیب کے مصلی پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی رسول تا صبح قیامت شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب محمد رسول اللہ حضور خاتم النبی, تین یار, اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چاروں حضرات ایک احد پہاڑ پر بیٹھے. اب احد پہاڑ جس کے متعلق میرے سرکار نے فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ, یہ اور پہاڑ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں. جب سرکار کے قدم اس پر پڑے ہو تو وہ بہت جھوم نہیں جائے گا. تو عہد جھوم اٹھا. جب عہد جھوم اٹھا میرے نبی نے ایڑی لگائی ایسے. میں اس وقت عہد, آج لوگ نبی کے اختیار پر بات کرتے ہیں, میرے محبوب عہد کو ایڑی لگا کر کہتے ہیں عہد ٹھہر جا, انما علیک نبی والصدیق والشہیدان. اور ٹھہر جا, تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ہے, ایک اس کا یار ہے اور دو شہید سوار ہیں. یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو ساری شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزبان مصطفیٰ. اب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی مثال دی تو کہتا ہوں نا, یہ بے عقل لوگ ہیں. آج حضرت نے بھی اسی لیے ان کو بے عقل کہا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ کٹائیں خدا کو ہے بڑھانا تیرا. یہ تو حضور کے علم میں بات کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فرما خطبہ جمعہ دے رہے ہیں مسجد نبی میں. ادھر حضرت اسامہ بن ادھر حضرت ساریہ کے جو سربراہی میں لشکر روانہ کیا ہوا, 2000 میل کے فاصلے پر لشکر لڑائی لڑ رہا ہے. کتنے؟ 2000 میل. آج بھی 2000 میل پورا آپ دیکھ نہیں سکتے. بڑے بڑے آپ کے پاس بڑے بڑے دوربینیں بھی ہوں گی, 2000 میل تک دیکھ نہیں سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر یہ جو سائنسی ایجادات کہ جن کو لوگ انہی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں, وہ تو مولانا شاہ میں نورانی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو انگریز کی بنائے ہوئے سیٹلائٹ سسٹم کے ساتھ ہم یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں. تو ذرا غور کرو کہ رب کے بنائے ہوئے سیٹلائٹ سسٹم سے اللہ کے محبوب بندے کا کہانی دیکھو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کے بنائے ہوئے سیٹلائٹ سسٹم سے دیکھ رہے ہیں. جنگ کا سارا منظر سامنے, جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. اب تقریر کرتے کرتے میں بات کرتے کرتے کسی انجان آدمی کو جہاں موجود نہیں, میں اس کو آواز دے کر کوئی بات کرنے لگ کے وہاں حیران ہو جائے گی بھائی صاحب کو کیا ہوگا کہ یہ بندہ موجود نہیں ہے, یہاں ہے ہی نہیں, یہ اس کو آوازیں دے رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی, یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل, تینوں یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل, یا ساریۃ الجبل. اور ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا, ساریہ پہاڑ کی طرف ہو, ساریہ پہاڑ کی طرف ہو. صحابہ بعد میں کہنے لگے کیا امیر المومنین آج خیر کوئی عجیب معاملہ ہوا ہے, سمجھ نہیں آئی ہمیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت ساریہ کا لشکر دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے. دشمن نے چالاکی یہ کی کہ کچھ بندوں کو پیچھے سے گھما کر دیں,
حملہ کرنے کے لیے. تو میں نے ساڑیہ کو کہا پہاڑ کی طرف ہو جاؤ, ادھر سے بھی آ گئے. یہ بات ہو گئی. اب یہ سچ ہے جھوٹ ہے کسی کو نہیں پتا. جب لشکر واپس آیا تو حضرت ساریہ کہنے لگے ایک دن ہم بڑے مشکل میں پھنس گئے, ہم دشمن کے گھیرے میں آ گئے, دشمن نے ہمیں گھیر لیا. اتنے میں مجھے حضرت عمر کی آواز آئی, اتنے میں حضرت عمر کی آواز آئی, انہوں نے بھی سن لی. ساریہ پہاڑ کی طرف ہوگا تو پتا چلا کہ جب اللہ والوں کے تار ملے ہوتے ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو ایک دوسرے سے بات کرنا. ترجمان نبی, ہم زبان نبی, جان شان عدالت کے حافظ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے پہلے بیت المقدس کے فاتح, سب سے پہلے بیت المقدس کے فاتح ہیں. اور جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق مدینہ شریف سے نکلے اور بیت المقدس کی طرف چلے تو آپ کی شان یہ تھی. آج لوگ ریاست مدینہ کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے پروٹوکول ہی ختم نہیں ہوتے. حضرت عمر فاروق 60 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو, 60 لاکھ مربع میل کا. ان کی تو 2 گز کی حکومت نہیں ہوتی اور ان کی گردن میں سریا ہوتا ہے. 60 لاکھ مربع میل کا حکمران, ایک اونٹنی, ایک غلام, 3 بندوں کا قافلہ, 2 بندے ایک اونٹنی کا قافلہ, کوئی ساتھ پروٹوکول نہیں, کوئی ہٹو بچو نہیں, اور سادہ کپڑوں میں روانہ ہوئے اور راستے میں لوگوں کی شکایات سنتے, معاملات طے کرتے. اور راستے میں حضرت غالباً حضرت شرحبیل گورنر اور قاضی تھے, ان کے پاس ٹھہرے اور ان کو کہنے لگے کہ بھوک لگی ہے, کھانا لائیں. جب کئی دفعہ اصرار کے بعد کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ سوکھی روٹیاں بھگو دیں. چیف جسٹس آج کل تو وزیر اعلیٰ کے گھر کے عشائیے کے لیے کروڑوں روپے کے جو ہے وہ تخمینے لگتے ہیں. چیف جسٹس ہیں اور کہہ رہے ہیں 60 لاکھ مربع میل کے حکمران کو کہ جناب آپ کی دعوت کرتے ہیں, سوکھی روٹیاں بھگو کے رکھیے, ابھی نرم نہیں, نرم ہوتی ہے تو آپ کو پیش کر سکتے. یہ تھے ریاست مدینہ کے لوگ, یہ تھے وہ لوگ کہ جن کے دور میں کوئی بھوکا نہیں سوتا, جن کے دور میں کوئی بیمار نہیں سوتا تھا, جن کے دور میں کوئی پریشان نہیں رہتا تھا, اور جن کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر عمر کے ہوتے ہوئے کہیں پر بکری کا بچہ ٹوٹی ہوئی پل میں پاؤں پھنسا کر زخمی ہو گیا, عمر اس کا بھی جواب دیا. اور جن کا دور ایسا سنہری دور تھا کہ شیر اور بکری ایک جگہ پر پانی پیتے, وہ دور تھا امن سکون. کیوں؟ اسلام دین تخت پہ تھا, فیصلہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہوتا تھا. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تھا کہ آپ کے ایک لفظ, ایک زبان ہلانے سے سب ایسے نظام سیدھا ہو جاتا ہے, آپ رونے لگے, آنکھوں میں آنسو کی جڑی جاری. حضرت علی المرتضیٰ یا اور صحابہ نے پوچھا عمر خیر ہے, آج اتنا رو رہے ہو, بلک بلک کر بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں وہی عمر ہوں کہ جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ نہیں ہوا تھا, حضور کے رحمت کے دامن میں نہیں آیا تھا. میرا باپ مجھے چند اونٹ دے کر چرانے کے لیے بھیجتا تھا, میں ان اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کرنے کے لیے ایک کو قطار میں کرتا, دوسرا نکل جاتا, دوسرے کو کھڑا کرتا, تیسرا نکل جاتا. تو میرا باپ اسی ڈنڈے سے مجھے مارتا تھا کہ عمر تو اتنا نکما ہو گیا ہے کہ تجھ سے 4 اونٹ نہیں لائن میں کھڑے ہوتے. آج وہی عمر ہے کہ ایک اشارہ کرتا ہے 60 لاکھ مربع میل کی حکومت ایسے لائن میں کھڑی ہوتی ہے. کہا کہ عمر پھر یہ برکت ہے مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہونے کی محبت سے وفات ہونے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے. آج بھی اگر نظام درست کرنا چاہتی ہے عوام,
اگر انصاف چاہتی ہے عوام، اگر سہولیات چاہتی ہے عوام، اگر رزق کی فراوانی چاہتی ہے عوام، اگر انصاف چاہتی ہے تو طریقہ ایک ہی ہے کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ اور رسول اللہ کے دین کو تخت پر لے آؤ، اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نیک